نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ چار خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ اس حدیث کو سنیں اور دیکھیں کہ ہم ان چاروں میں شامل ہیں تو سبحان اللہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو میں اور آپ کوشش کریں اپنے آپ کو، میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب سنیں، پہلا شخص وہ ہے جو ماں باپ کا باادب ہو، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ماں کی بھی خدمت کرتا ہے، باپ کی بھی خدمت کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو دوسرا خوش بخت کون ہے؟ سنیں اس بات کو توجہ سے سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا خوش بخت وہ بندہ ہے جس کی آمدنی کم ہو، جس کی آمدنی کم ہو، اولاد زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، اولاد زیادہ ہو۔ تو آمدنی کم ہے، اولاد زیادہ ہے، اس کے باوجود اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالتا، تو اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ سنیں، ایک بات تو یہ ہے آمدنی زیادہ ہے تو پھر بھی اولاد کو حرام کے لقمے سے بچائے، اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن آمدنی کم ہو، اولاد زیادہ ہو، تو اس شخص کو میرے سرکار نے فرمایا جس کی آمدنی کم ہو، اولاد زیادہ ہو اور اس کے باوجود اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالتا، تو میرے نبی نے فرمایا اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جب فجر کی جماعت پڑھائی تو آپ کے غلام تھے، تو فجر کی نماز پڑھ کے فوراً اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن، دوسرے دن بھی ایسا کیا، تیسرے دن بھی ایسا کیا۔ اب صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب وہ صحابی بار بار فجر پڑھ کے فوراً چلا جاتا، ایک دن میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ خیریت ہے، فوراً چلے جاتے ہو، بیٹھتے نہیں ہو ہمارے پاس۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور آپ کو حضور یہ بھی پتہ ہے کہ صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور کھجوروں کو پکنے کا موسم ہے، تو میرا جو ہمسایہ ہے نا، اس کے گھر میں ایک بڑا درخت ہے کھجور کا، تو جب ہوا چلتی ہے تو کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کے میرے گھر کے سہن میں آ کے گرتی ہیں، تو میں فوراً اس لیے چلے جاتا ہوں کہ میرے بچے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور میں جاتا ہوں فوراً وہ جو کھجوریں اس کی کھجور کے درخت سے ٹوٹ کے میرے گھر میں آ جاتی ہیں، میں اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں کہ کہیں میرے بچے ان کھجوروں کو بغیر پوچھے کھا نہ لیں، کہیں میرے بچے کھا نہ لیں۔ یا رسول اللہ، اس وجہ سے جاتا ہوں۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب جو تیسرا شخص کون ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں تیسرا خوش بخت وہ ہے جو پکی اور سچی توبہ کرے، اور اس طرح توبہ کر لے کہ دوبارہ گناہ کی طرف اس کا جانا اتنا مشکل اور محال ہو کہ جتنا ہم دودھ نکال کے، تھنوں سے دودھ نکال کے دوبارہ تھنوں میں ڈالنا جتنا مشکل ہے نا، تو بندہ اس طرح توبہ کر لے کہ گناہ کی طرف اس کا جانا بھی اتنا مشکل ہو، سرکار فرماتے ہیں اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جو اپنے خامد پر اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے، اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کرتی ہے، اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پر راضی تھا، سرکار فرماتے ہیں اس عورت کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز